دنیا کی حقیقت۔ آخر اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور ایک انسان کو کن کن صورتوں سے گزارا جاتا ہے، کن کن حالاتوں سے آزمایا جاتا ہے۔ دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش کا مقام ہے۔ اب آزمائش کی جو ہے وہ مختلف صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ انسان جو ہے کس طرح ان صورتوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نمبر 1 پر زمین پر موجود زینت یعنی سجاوٹ کی چیزوں سے، اور یہ چیز ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سورۃ کہف کی آیت 7 سے۔ نمبر 2 اچھی اور بری حالتوں سے، سورۃ الانبیاء آیت 35۔ نمبر 3 اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے، سورۃ زمر آیت 49۔ رزق میں وسعت اور تنگی سے، سورۃ فجر آیت 15 اور 16۔ جان اور پھلوں میں کمی کر کے، سورۃ بقرہ آیت 155۔ مال سے، سورۃ تغابن آیت 15۔ اولاد سے، سورۃ تغابن آیت 15۔ بھوک سے، سورۃ بقرہ آیت 155۔ خوف سے، سورۃ بقرہ آیت 155۔ ایک دوسرے کے ذریعے، سورۃ فرقان آیت 20۔ پڑوسیوں کے ذریعے، صحیح مسلم 7268۔ دنیاوی مراتب میں فرق کے ذریعے، سورۃ الانعام 165۔ اب یہاں پہ کیا ہے، میں نے آپ کو آیتوں کا ہنٹ اس لیے دیا کہ دیکھیں ہمارے قرآن پاک میں ہر چیز جو ہے ہمیں کھول کر بیان کر دی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ کن کن صورتوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یہاں پر جو ہے انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس امتحان میں جو ہے وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں اتنی ڈیپ ہر چیز بتا دی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ مختلف صورتوں پر آزمایا جاتا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا عہد کر کر آتے ہیں کہ ہم نے اتنے ٹائم پر واپس آنا ہے، لیکن جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اس دنیا میں اس زمین پر موجود جو بھی سجاوٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے جو ہے وہ وعدے بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے جو ہے وہ کیا وعدہ کر کے آئے تھے۔ اس چیز کا کمپیریزن اس چیز سے کروں گی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے نا ایک پرچی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ایک پرچی ہوتی ہے، وہاں پہ اس کے نصیب کا، اس کے آنے جانے کا، دنیا میں سارا کچھ جو ہے وہ اس میں لکھا ہوتا ہے، اور تب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہم کتنا وعدہ کر کے جا رہے ہیں۔ پہلے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بہت زیادہ روتا ہے، تو اس کا کمپیریزن جو ہے کس چیز سے کیا جاتا تھا کہ بچے کا دل نہیں لگتا اس دنیا میں آ کے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے بچہ جو ہے وہ چہروں کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، پہچاننے لگتا ہے، تو کیا کرتے ہیں ہر چیز بھول جاتے ہیں اور اس دنیا میں آ کے کھو جاتے ہیں، اور ہم اس دنیا کو جو ہے وہ اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اب اس دنیا میں آ گئے ہیں تو ہم نے اب واپس نہیں جانا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی جو ہے ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ جو ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جب ہم ان کو جو ہے وہ اللہ کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم اس دنیا میں آئے اور کس طرح ہم نے جانا ہے۔ یہ 4-5 واقعات جو ہیں اس مہینے میں جو ہے ہوئے لاسٹ دسمبر میں 2024 میں، آپ یقین کریں کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ان واقعات نے واقعی جو ہے وہ دل کو دہلا دیا ہے
کہ انسان جو ہے آتا اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نا، 9 مہینے پہلے اس کے آنے کی خبر مل جاتی ہے ہمیں، کہ یعنی کہ ایک نئے فرد کا جو ہے ہمیں اضافہ ہونے والا ہے. لیکن جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو تب جو ہے 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں بتایا جاتا کہ اس فرد نے، اس شخص نے جو ہے ہمارے اندر سے جو ہے وہ کوچ کر جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. جس طرح کے واقعات ہوئے، ڈیتھ ہوئی، بہت یعنی کہ پریشانی، اور میں کہتی ہوں ایک دفعہ انسان جو ہے ڈپریشن میں چلا جائے تو وہاں سے اس کا واپس آنا بہت مشکل ہے. موت جو ہے یہ عمریں نہیں دیکھتی ہیں. جتنی بھی موتیں دیکھیں، بچہ بھی فوت ہوا، پیچھے جو ہے وہ ماں باپ روتے رہے، بچہ سب کھیلنے ہی گیا، کھیلنے کا بہانہ بنا، اوپر پورا نہیں گیا تو ساتھ اس کی ڈیتھ ہو گئی. ایک کزن جو ہے، 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے، لیکن کیا ہے جب تیسرا اس دنیا میں آیا، اس نے تو ماں کا پیار دیکھا ہی نہیں، ماں کی گود دیکھی ہی نہیں، تو ماں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ موت جو ہے نہ وقت دیکھتی ہے، نہ عمر دیکھتی ہے، نہ ہمارے آس پاس کو دیکھتی ہے کہ ہمارے آس پاس والوں کو کتنی ہماری ضرورت ہوگی. بس موت جو ہے وہ آنی ہے تو وہ آ کر ہی رہتی ہے. اب انسان جو ہے وہ اچھی اور بری حالتوں سے بھی کیا کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے. اب ہر انسان کی جو ہے وہ سوچ الگ الگ ہے، کسی کی اچھی ہے، کسی کی بری ہے، کسی کی جو ہے وہ مکس ہے، اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. انسان جو ہے ان حالتوں سے آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف حالات انسان کے سامنے رکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کس حالت میں میرا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اور کس حالت میں میری زیادہ ناشکری کرتا ہے. تو کیا کہا گیا، انسان جو ہے اچھی اور بری دونوں حالتوں سے آزمایا جاتا ہے. اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے بھی جو ہے وہ انسان آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز سے آزماتا ہے کہ اگر میں نے اپنے بندے کو نعمت عطا کی ہے تو وہ اس میں میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر شکر ادا نہیں کرتا تو دیکھیں جو اللہ جو ہے ہمیں نعمت دینے پر قادر ہے وہ نعمت لینے پر بھی قادر ہے. اسی لیے میں نے آپ سے جو ہے 2-3 دن پہلے بھی ویڈیو میں بولا تھا کہ ہمیشہ جب آپ نے شکر والا لیول اپنے آپ میں لے کے آنا ہے تو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں اور ہمیں کس طرح شکر ادا کرنا ہے. نیچے کو بھی صرف اس لیے دیکھنا ہے کہ شکر ادا کر جو ہے کلمات ہماری زبان سے نکلے، نہ کہ نیچے کو دیکھ کر جو ہے اس کو مزید نیچے دکھایا جائے. یہ بھی جو ہے یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ فریاد اللہ سے کرتا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ نعمتیں ہم سے بھی چھین جاتی ہیں. اب رزق میں وسعت اور تنگی سے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق دیا ہے، کسی کو جو ہے اللہ نے نارمل رکھا ہے، کسی کے حالات جو ہے اتنے بھی برے ہیں کہ ایک ٹائم کا کھا لیا جاتا ہے تو دوسرے ٹائم کا نہیں ہوتا ہے. تو یہ کون سی صورت ہو جاتی ہے، اس میں بھی شکر اور ناشکری والا پہلو ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نعمتیں دی، رزق دیا، تو ہم اس میں جو ہے وہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی کتنی ناشکری کرتے ہیں، جان اور پھلوں میں کمی کر کے. اب جب انسان کے پاس جو ہے وہ صحت ہوتی ہے، ہم جو ہے اپنی صحت کو مختلف ایکٹیویٹیز پر لگا دیتے ہیں. صحت کس لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے صحت جو ہے وہ تندرستی جو ہے 1000 نعمت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں تندرستی دیتے ہیں تو اس میں مجھے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے بہت سے ہوتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں. تو اسی لیے تو نہیں کہا گیا نا کہ جوانی کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ جوانی میں انسان جو ہے گناہ کرنے کا لیول بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جو اپنی جوانی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیتا ہے تو جو ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو جنت کا ایک فرد تصور کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں جو اپنی جوانی کو بھی اللہ تعالیٰ کے راہ پر لگاتے ہیں. اب پھلوں میں کمی کر کے اتنے زیادہ کھیت وغیرہ ہوتے ہیں برسات میں،
ان چیزوں کا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ان چیزوں پہ محنت ہوتی ہے، جب ظاہر سی بات ہے طوفان آتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم ان معاملات میں جو ہے اللہ کی رضا میں راضی رہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے، تو تب بھی جو ہے انسان اس صورت سے آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے آزماتے ہیں؟ مال سے بھی آزماتے ہیں کہ اگر میں نے مال دیا ہے تو وہ کتنا خرچ کرتا ہے، کتنا سنبھالتا ہے۔ اولاد سے آزمایا جاتا ہے کہ اولاد کو جو ہے وہ کن کن کاموں پر لگایا جاتا ہے، کہ دین کی راہ میں لگایا جاتا ہے کہ جو ہے دوسرے کاموں پر لگاتے ہیں۔ بھوک سے آزمایا جاتا ہے، کتنی زیادہ بھوک جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، کتنا زیادہ شکر ادا ہو سکتا ہے۔ تو انسان جو ہے بھوک سے آزمایا جاتا ہے، خوف سے آزمایا جاتا ہے۔ اب ایک دوسرے کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کتنی زیادہ مدد کرتے ہیں اور کتنا جو ہے ہم ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ انسان اس صورت سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے ذریعے بھی انسان آزمایا جاتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو جو ہے وہ کتنی زیادہ ویلیو دیتے ہیں، ان کی ہماری زندگی میں کہ وہ کتنا مقام ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑوسی ہمارے بھوکے رہتے ہیں، ہمیں ان کی خیر خبر ہوتی نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ امیر کو امیر تر کرے جاتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو نظر انداز بھی دیتے ہیں۔ انسان جو ہے پڑوسیوں کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے۔ دنیاوی مراتب میں فرق کے ذریعے بھی انسان آزمایا جاتا ہے۔ اب مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کن کن صورتوں سے آزمایا جاتا ہے۔ اب یہ صورتیں جو ہیں آپ نے اپنی زندگی میں رکھنی ہیں، اپنے روزمرہ زندگی میں رکھیں، اور اپنے زندگی میں یہ چیز دیکھیں کہ آپ جو ہے اس وقت کس کس صورت سے آزمائے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کا رد عمل کیا ہے۔ تو آپ کو جو ہے وہ بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو ہے وہ کس لیول کے مسلمان ہیں۔